ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت منه العصور. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے ادب کا بیان چل رہا ہے. تصوف نام ہے نرے ادب کا، اور ادب کے لفظی معنی قاعدے کے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچائی جائے. تعظیم اور چیز ہے اور راحت اور چیز ہے. تو ادب نام ہے راحت رسانی کا، راحت پہنچانے کا. آدمی موذی نہ بنے، اذیت نہ پہنچائے، بلکہ راحت پہنچائے. اور ادب کی بنا پر علم و عمل میں، ظاہر و باطن میں، رزق و اجل میں بے شمار ترقیات نصیب ہوتی ہیں. پانے والوں نے اگر کچھ پایا ہے تو وہ ادب ہی سے پایا ہے. اپنے حضرت کا ایک ارشاد یاد آیا. میری ہمیشہ عادت یہی سلام کے بعد خط کی ابتدا میں یہ لکھنے کی کہ باصد ادب عرض ہے. تو ایک مرتبہ تحریر فرمایا خط کشیدہ لکیر کھینچ کر کہ فی زماننا یکصد ادب کی بجائے یک ادب بھی ہو جائے تو بسا غنیمت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ قطب العالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خواجہ تاش تھے، یعنی پیر بھائی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دب کر خط لکھتا تھا کثرت ادب کی بنا پر. فرمایا کہ میں نے اپنے کسی بزرگ کو 1 منٹ کے لیے بھی ناراض نہیں کیا. جتنا میرے قلب میں بزرگان دین کا ادب ہے، آج کل شاید ہی کسی کے دل میں اتنا ادب ہو. کیسی عجیب بات ہے. جتنا میرے قلب میں بزرگان دین کا ادب ہے، آج کل شاید ہی کسی کے دل میں اتنا ادب ہو. پھر فرمایا مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے چارپائی کے پائنٹی رکھ کر کھانا کھایا ہو اور خود سرہانے کی طرف بیٹھا ہوں. اور مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے اپنی چھڑی عصا اپنی چھڑی کا نچلا حصہ جو زمین پہ لگتا ہے وہ قبلہ رو رکھا ہو. اور مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے نوکر کو پیسے زمین پر پھینک کر دیے ہوں. مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی سیدھے ہاتھ میں جوتا لیا ہو. مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی روپیہ بائیں ہاتھ میں لیا ہو. ایک مرتبہ
اس بندے نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ شیخ کے پاس مجلس میں دائیں طرف بیٹھا جائے یا بائیں طرف، اور جب چل رہے ہوں تو دائیں طرف چلا جائے یا بائیں طرف چلا جائے؟ تو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی مجلس میں بعض مرتبہ شیخ خود چاہے دائیں طرف بٹھا دے، وہ تو ایک بات الگ ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں کہ بائیں طرف بیٹھیں، یا جب بائیں طرف جگہ نہ ہو تو کچھ فاصلے پر سامنے کی طرف بیٹھیں، اور چلنے میں دائیں طرف چلیں، بائیں طرف نہ چلیں. اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی میرے حضرت نے کہ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے جو نوشتہ اعمال والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان میں جو نیکیوں والا فرشتہ ہے، ادب یہ ہے کہ جب تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو اس طرف نہ تھوکا جائے بلکہ بائیں طرف تھوکا جائے. تو چلنے میں جب آپ بائیں طرف ہوں گے تو تھوکنے میں الجھن ہوگی، لہذا چلنے میں آپ دائیں طرف چلا کریں اور بیٹھنے میں بائیں طرف بیٹھا کریں. یعنی یہاں بھی ادب ہے تو حسنات تحریر کرنے والے فرشتے کا ادب ہے. فرمایا کہ عربوں میں ادب بہت ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب کوئی مشورہ یا پنچایت کرتے ہیں تو الفاتحہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گفتگو شروع کرتے ہیں. جس کو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ یہ لفظ کہہ کر بیان کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسرے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدون الفاتحہ علی النبی کے ان کی گفتگو شروع ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپس میں جنگ ہو رہی ہو تو بارہا دیکھا کہ جب کوئی کہہ دے صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. اور یہاں تو سارا قرآن پڑھ کے دم کر دیا جائے تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. یہ بھی فرمایا کہ عربوں میں ادب بہت ہے، اسی کی وجہ سے کچھ بدعات میں مبتلا ہو گئے ہیں. میرا ایک مرتبہ طویل قیام تھا مکہ معظمہ میں، تو ہمارے محلے میں جہاں رہائش تھی سامنے ایک ہوٹل تھا. اس زمانے میں بہت سادہ قہوہ خانے ہوتے تھے. وہاں دو لڑکوں کی ماں بہن لڑائی ہو گئی اور خوب ہوئی، کرسیاں چلنے لگی. خیر مجمع کافی جمع ہو گیا. میں اپنی اوپر کھڑکی سے دیکھنے لگا کہ اتنا شور ہو رہا ہے، کیا بات ہے. میرے سامنے کا واقعہ ہے. اس محلے کے کچھ عمر رسیدہ لوگ آئے، انہوں نے آتے کہا یا ولد صلوا علی الحبیب صلوا علی النبی، بس اب کہنے لگے اللہم صلی وسلم علیہ. بالکل جھگڑا ایسا تھا کہ قتل کی نوبت آ جائے گی. اپنی آنکھوں کے سامنے آنے واقع سے پہلے رفع دفع ہو گیا. ادب کی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیدرآباد کے رئیس جو کل یہاں آئے تھے ان کا نام فخر الدین احمد ہے، اور ان کا لقب نواب فخریار جنگ ہے. کئی ہزار روپے ان کی تنخواہ ہے. اس اسٹیشن سے باوجہ ادب کے پیادہ آنا چاہتے تھے خانقاہ تک، مگر عرب کی خاطر جو ان کے ہمراہ تھے بحلی پہ سوار ہو گئے، اور بحلی اچھی نہ تھی، اس لیے عرب نے کہا کہ اتر کر چلیے. میں نے اس کو خوشی سے منظور کر لیا، کیونکہ میری تو پہلے ہی تمنا تھی. نواب صاحب فرماتے ہیں کہ پیدل حاضر ہوں، کیونکہ سوار ہو کر آنا خلاف ادب جانتا ہوں. جاتے وقت بھی حضرت حکیم الامت نے فرمایا اب تو آپ رخصت ہو کے جا رہے ہیں، سوار ہو کر جائیں گے، رات کا وقت بھی ہے، مگر نہیں مانے. فرمایا کہ ریاست حیدرآباد کے لوگ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ پایا، میں نے الفاظ دیکھیے اس مجدد وقت کے، میں نے جو کچھ پایا بزرگوں کے ادب کے سبب پایا۔ میں نے پڑھنے میں کوئی خاص محنت نہیں کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اساتذہ اور بزرگوں کے ساتھ ادب اور محبت کا تعلق رکھنے کی بدولت عطا فرمایا۔ کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو یہی کتابیں پڑھی تھیں جن کو سب پڑھتے ہیں، پھر مولانا نانوتوی میں اتنا علم کہاں سے آیا جو اوروں میں نہیں تھا؟ اس کے اسباب بیان فرماتے ہوئے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی فرمایا کہ مولانا نانوتوی میں ادب اور تقوی بہت زیادہ تھا، اور استفادہ علم میں ادب کو اور تقوی کو بڑا دخل ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی باادب بنا دے اور متقی کامل بنا دے۔ چنانچہ مولانا نانوتوی کے ادب کی یہ کیفیت تھی، جب مولانا ذوالفقار علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بیماری میں آپ کے پاس آتے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ یہ مولانا ذوالفقار علی صاحب حضرت شیخ الہند کے والد ماجد، ایک مرتبہ مولانا نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مولانا ذوالفقار علی صاحب نے، مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ آپ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا میں کہاں سے استاد ہو گیا؟ تو فرمایا کہ مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک مرتبہ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے تو آپ سے فرمایا کہ ذرا ان کو قافیہ کا سبق پڑھا دیجیے۔ چنانچہ میں نے آپ سے قافیہ کا سبق پڑھا تھا، اس لیے آپ میرے استاد ہیں۔ مدر نصیر امت رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں احباب کی حاضری ہوئی ہے۔ مفتی صاحب کے یہاں دسترخوان بڑا کشادہ لگا ہوا تھا، انواع و اقسام کی نعمتیں اس پہ جمع تھیں۔ تو مفتی صاحب نے بہت بے تکلفی سے حضرت سے فرمایا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیے اور اچھی طرح یہ چیزیں کھائیے۔ ہمارے حضرت نے باتوں باتوں میں عرض کیا کہ آپ میرے استاد ہیں، جی آپ شروع فرمائیے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کا استاد کہاں سے ہو گیا؟ جی تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے فلاں استاد کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور وقتی طور پر اپنی مسند پر آپ کو بٹھا گئے تھے، اس دن کا سبق آپ نے پڑھایا تھا، اس لیے آپ ہمارے استاد ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے اس فرمانے میں تو کوئی کلام نہیں، لیکن میں آپ کو اپنا شاگرد بنانے کے لیے تیار نہیں۔ سبحان اللہ، معاصرین اور اکابرین کے مابین کیسا فدائیت کا تعلق تھا، کیسا مٹائیت کا تعلق تھا۔ توبہ توبہ، آج کی معاشرت تو اتنی خراب ہو گئی ہے، تو منافرت میں مبنی ہو گئی ہے۔ تحاسد ہے، منافرت ہے، عدم مناسبت ہے، جلی کٹی باتیں ہیں۔ توبہ توبہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک بات پیش نظر رہے کہ کسی کے بھی سبب دین کی اشاعت ہو، دین کا کام ہو، اور اگر براہ راست آپ اس لائن میں کام نہیں کر پا رہے ہیں تو کام کرنے والے کے ساتھ ہر قسمی تعاون ہو تاکہ آپ کا حصہ بھی لگ جائے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایسی معاشرت دیکھی ہے اور وہ معاشرت ہمیں اب تک یاد ہے، ہم اسے بھول نہیں سکتے کہ پیر بھائی کو پیر سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے ایسی معاشرت دیکھی ہے۔ کیسی معاشرت تھی؟ ہے محبت پر مبنی تھی، ہے مٹائیت پر مبنی تھی۔ کتنا ادب تھا اس معاشرت کے اندر۔ دوسرا قصہ یہ ہے کہ تھانہ بھون کا ایک بندی جس کو اہل علم سے محبت تھی، مجھ سے کہتا تھا وہ ایک بار دیوبند مولانا نانوتوی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ مولانا نانوتوی نے فارغ ہو کے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس گندی نے کہا کہ تھانہ بھون سے آیا ہوں۔
یہ سن کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے اور کہا کہ بے ادبی ہوئی، وہ تو میرے پیر کا وطن ہے، آپ آئے اور میں بیٹھا رہا، خدا را مجھے معاف کر دینا۔ وہ گندی کہتا تھا کہ میں مولانا نانوتوی کی اس حالت کو دیکھ کر شرمندگی سے مرا جاتا تھا۔ اندازہ فرمائیے، ہائے ہائے بعد ابا نصیب۔ ہاں، جس نے جو کچھ بھی پایا ہے اور جس کسی سے پایا ہے وہ ادب کی بنا پر پایا ہے۔ ایک دفعہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا نانوتوی کے ادب کا ذکر فرماتے تھے کہ میں نے ایک تحریر نقل کے لیے مولانا نانوتوی کو دی، ایک مقام پر املا میں غلطی تھی، مولانا اس کو نقل کر کے لائے اور اس لفظ کی جگہ چھوڑ دی اور صحیح لفظ جانتے ہوئے بھی نہیں لکھا، کیونکہ یہ تو پیر کی اصلاح ہوئی، اور غلط بھی نہیں لکھا کیونکہ یہ کتمان علم ہے، اور کہا کہ حضرت یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی اپنی طرف منسوب کیا کہ میری سمجھ ایسی ہے کہ یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور غرض یہ تھی کہ دیکھ کر غلطی درست فرما دیں، مگر کس عنوان سے کہا یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ اور حاجی صاحب نے دیکھا ورنہ اسے کاٹ کر یہاں پر یہ لکھ دیا جائے، تو اس پر بھی مولانا نانوتوی کا ادب دیکھیے کہ حضرت ہی درست فرما دیں، میں نقل کر دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقام پر بچشم خود دیکھا، ایک صاحب نے ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے موطا امام مالک کا نسخہ الماری میں سے نکالا اور اس کو کھڑے کھڑے فرش پر زور سے پٹک دیا، اور اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میاں حدیث کی یہ بے ادبی، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے بے ادبی کیا کی ہے، اس کی گرد جھاڑ دی۔ جب قیامت میں ان کی گرد جھڑے گی، حضرت خان فرماتے ہیں جب قیامت میں ان کی گرد جھڑے گی تب معلوم ہوگا کہ گرد کیسے جھڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ بے ادب نے تنہا اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا بلکہ ساری دنیا میں آگ لگا دی، ادب کی وجہ سے آسمان پر نور ہو گیا اور فرشتے ادب کی وجہ سے معصوم ہو گئے، آفتاب کا کسوف گستاخی کی وجہ سے ہو گیا، عزازیل بے ادبی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں گستاخ کا واقعہ آیا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے فرمایا، تو اس نے بے ادبی کے طور پہ کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا خدا کرے تو اس سے کھا ہی نہ سکے، بس اس کے بعد وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا اور کبھی دائیں ہاتھ سے اسے کھانا نصیب نہ ہوا۔ ایک بزرگ صحابی سے کسی نے سوال کیا کہ تم بڑے ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے بڑے تو حضور ہی ہیں، مگر عمر کچھ میری زیادہ ہے۔ کیا یہ قولی ادب کافی نمونہ نہیں؟ اسی طرح حضرات صحابہ آپ کی طرف بے دھڑک دیکھتے تھے، اسی طرح ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان ہاتھ میں لی تھی، چنانچہ تمام عمر انہوں نے کمان کو بلا وضو مس نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا کہ اس کمان پر دست مبارک لگا ہے۔ ادب دیکھیے، جب ہجرت فرماتے ہوئے آپ قبا میں پہنچے تو قبا میں قیام کے وقت لوگوں نے بال دھولے ہونے لگے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، ان کو پیغمبر سمجھ کر مصافحہ کرنا شروع کیا، تو آپ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کی خاطر سب سے مصافحہ کرنا گوارا فرمایا، مگر زبان سے کچھ نہ فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر دھوپ آ گئی، اس وقت چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اوہ خادم یہ ہے اور مخدوم یہ ہے۔ اسی طرح غار ثور میں بھی ایک عجیب بات حضرت کی نظر پہنچی کہ غار ثور میں اپنے آپ کو ڈسوا لیا، جہاں ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اور جس پر اپنا پا مبارک اور انگوٹھا لگا دیا تھا، فرمایا کہ غار ثور میں حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو ڈسوا لیا، مگر اف تک نہ کی کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ کیسا ادب ہے! آئے آئے تو فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، اور ادب بھی بہت اچھا ادب سکھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ نے خود ادب سکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس وقت مولانا رفیع الدین صاحب چارپائی کے پائیں کی طرف تھے، مجھے سرہانے کی طرف بیٹھنے کا ارشاد فرمایا۔ میں نے عذر کیا کہ حضرت سرہانے بیٹھنا بے ادبی ہے، آپ پائنٹی کی طرف تشریف فرمائے ہیں۔ فرمایا جب خود کہا جائے تو بے ادبی نہیں، الامر فوق الادب، بات ماننی چاہیے۔ چنانچہ پھر میں نے انکار نہیں کیا اور سرہانے کی طرف بیٹھ گیا۔ اسی پہ عالمگیر اور دارا شکوہ کا قصہ سنایا کہ دونوں تاج و تخت کی جنگ کے زمانے میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دارا شکوہ پہلے حاضر ہوئے، ان بزرگ نے شہزادے کی خاطر اپنی مسند چھوڑ دی، فرمایا کہ شہزادے یہاں بیٹھو۔ دارا شکوہ نے انکار کیا، انہوں نے دوبارہ فرمایا، پھر بھی عذر کیا کہ میری کیا مجال کہ بزرگوں کے یعنی مسند پر میں اپنا قدم رکھوں۔ تو میں بہت اچھا، اور وہ بزرگ اپنی مسند پر خود بیٹھ گئے۔ چلتے ہوئے دارا شکوہ نے بادشاہت میں کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، تو فرمایا شہزادے ہم تو تم کو تخت پہ بٹھانا چاہتے تھے، مگر افسوس تم نے اس کو رد کر دیا۔ دارا شکوہ کو اپنی غلطی پر بڑا رنج ہوا۔ اس کے بعد عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے، ان بزرگ نے بھی عالمگیر کے لیے اپنی مسند چھوڑ دی۔ اول تو انہوں نے سرسری طور پر عذر کیا، مگر جب انہوں نے دوبارہ فرمایا تو چونکہ صاحب علم تھے، الامر فوق الادب فرما کر امتثال امر کیا، بات مانی اور مسند پر جا بیٹھے۔ چلتے ہوئے انہوں نے تاج و تخت کی دعا کرائی کہ حضرت دعا فرمائیے کہ ہندوستان کا تاج و تخت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے کہ میں اخلاص کے ساتھ سب کی خدمت کروں۔ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ عالمگیر تخت تو آپ کو مل ہی گیا، ہم نے دے ہی دیا، مبارک ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی فرمایا کہ تخت ہمارے پاس تھا، ہم نے دے دیا، تاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تہجد کے وقت جو صاحب آپ کو وضو کراتے ہیں وہ تکوینی ہے، تاج ان کے پاس ہے، تاج ان سے لے لینا۔ تو عالمگیر نے عرض کیا کہ حضرت وہ تاج کیسے ملے گا؟ تو ہمارے حضرت سناتے تھے، انہوں نے ایک ترکیب بتلائی، جب آپ وضو کے لیے امامہ اتار کے رکھ دیں اور وضو پورا کرنے کے بعد ان سے آپ عرض کریں کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجیے، اور وہ رکھنے سے انکار کریں گے کیونکہ وہ تکوینی ہے۔ جب رکھنے سے انکار کریں تو آپ اصرار کریں، وہ پھر انکار کریں گے، لیکن آپ مصر رہیں اس بات پر کہ آج امامہ آپ ہی کے ہاتھ سے میں اپنے سر پہ رکھواؤں گا۔ بالآخر وہ رکھ دیں گے، اور ممکن ہے کہ رکھنے کے بعد غائب ہو جائیں اور چلے جائیں، لیکن آپ کو تاج ہند مل جائے گا۔ یہ جب واپس ہوئے، دلی پہنچ کر تہجد کے وقت
اپنا امامہ جب وضو کے لیے اتار کے رکھا اور جب وضو کر لیا تو آپ نے ان خادم خاص سے فرمایا کہ آج جی چاہتا ہے کہ آپ امامہ اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیں. انہوں نے فرمایا اب وہ اپنی حالت کے اندر ظاہر ہو گئے, ایسا نہیں ہوگا. عالمگیر نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا, آپ کو رکھنا ہوگا کہ مان جائیے مجھ سے نہ رکھوائیے ورنہ میں نہیں رہوں گا. عالمگیر نے کہا چاہے کچھ بھی ہو لیکن آج تو آپ ہی کے ہاتھ سے امامہ اپنے سر پہ رکھوانا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا, کہ بسم اللہ آپ رکھ دیجئے. انہوں نے امامہ عالمگیر کے سر پر رکھ دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب ہو گئے. تکوینیات سے تعلق رکھتے تھے. تو دیکھیے صبح ہونے کے بعد اعلان شاہی ہوا کہ ہندوستان کا شاہی تاج اور تخت شاہی عالمگیر کو دیا جاتا ہے. فیصلہ ہو گیا. دیکھیے امتثال امر سے ادب کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو تخت مل گیا اور وہاں سے اسی بزرگ کے مشورے سے تاج بھی مل گیا. تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو مشائخ یا اساتذہ اپنے آنے کھڑے ہونے کے وقت منع کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے آنے پہ کھڑا نہ ہونا چاہیے, تو بہتر یہی ہے کہ ان کی بات مانی جائے اور امتثال امر یہی ہے کہ کھڑا نہ ہوا جائے. جس سے اپنے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہو بات ماننی چاہیے. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک عالم کو بطور لطیفے کے خاموش کر دیا تھا. چنانچہ آپ نے اس سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فرش پر بیٹھا ہو اور قرآن پاک کو رحل پر رکھے ہوئے پڑھ رہا ہو اور دوسرا پلنگ پر پیر لٹکائے بیٹھ جائے, یہ جائز ہے یا نہیں؟ والد صاحب نے کہا جائز نہیں, کیونکہ اس میں قرآن پاک کی بے ادبی ہے. مولانا اسماعیل شہید نے کہا کہ اگر قرآن کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ کیسا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا یہ جائز ہے. مولانا اسماعیل شہید نے فرمایا دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ چارپائی پر بیٹھنے میں اگر بے ادبی پیروں کی ہے تو پیر پلنگ پر اٹھا لے, نیچے لٹکے ہوئے نہ رہنے دے, اور بے ادبی اگر سرین کے اونچے ہونے کی ہے تو سرین تو کھڑے ہونے میں بھی اونچے رہتے ہیں. تو مولوی صاحب حیران ہو کر خاموش ہو گئے کہ اگر فقہا ہوتے تو کہہ دیتے کہ ادب کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں پہلی صورت کو بے ادبی اور دوسری صورت کو ادب شمار کیا جاتا ہے. تو یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس علاقے کے اندر جیسا ادب رائج ہو اور ہو وہ حدود شرع کے اندر تو اس کو لینا چاہیے. مثلا جب ہم جمعہ کے وعظ کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں اور لوگ دور دور قرآن مجید رحلوں پہ رکھ کر پڑھتے ہوتے ہیں, تلاوت کرتے ہوتے ہیں, تو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی قرآن مجید الماری میں رکھ دیجیے, اب وعظ شروع ہوگا. تو فی نفسی ہی تو حضرت یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ بے ادبی نہیں ہے. اس کا جواز ہے کیونکہ بیٹھنے والا اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا اور عربوں کے معاشرے میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہمارے یہاں عرف عام میں اس کو بے ادبی گردانا جاتا ہے, لہذا یہاں پر عرف عام کو لیا جائے گا. اپنے رواج عرف عام کے مطابق یہی کہنا چاہیے اور یہی ہمارے اکابر کہتے چلے آئے ہیں کہ بھئی اب واز ہوگا لہذا قرآن مجید رکھ دیے جائیں. تو فرمایا کہ ادب کا مدار عرف پر ہے, اور جس علاقے کے اندر کوئی عرف اور کوئی رواج اگر شریعت کے حدود میں ہے لیکن ثابت نہیں ہے, نہ ہو ثابت, لیکن اس کے مطابق اس معاشرے کے مطابق وہ ادب لینا پڑے گا اور لینا چاہیے. اور عجیب بات فرمائی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ ظاہری آداب سے باطنی آداب پیدا ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے وغیرہ کے آداب بیان فرمائے ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ ظاہری آداب سے باطنی آداب پیدا ہوتے ہیں. اگر ظاہری حیت پر
رعونت تکبر برستا ہے تو یقین جانیے اس تکبر اور رعونت کا چھینٹا دل پر بھی پہنچے گا. اور اگر ظاہری حالت منکسرانہ ہے، متواضعانہ ہے، تو دل میں انکسار اور خشوع کے آثار شروع ہو جائیں گے. ظاہر کا اثر ہوتا ہے، باطن پہ رزمی. ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کا یہ مصرع یاد آیا، ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پہ اے رزمی. رزمی ان کا تخلص تھا، اس لیے چند آداب بیان کیے، بشرط زندگی و فرصت انشاءاللہ ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. ذات باری تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق موافق قرآن و حدیث کے اپنا اعتقاد رکھے، عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق میں جو ان کی مرضی کے موافق ہو اختیار کرے، اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہو اس کو ترک کرے. اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کو سب کی رضا و محبت پر مقدم رکھے، اور جس سے محبت ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، اور جس سے بغض ہو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو. کسی کے ساتھ احسان یا دریغ کرے سب اللہ ہی کے واسطے کرے. مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کی پرواہ نہ کرے. سبحان اللہ. جس بات سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، پاک ہے، اور اس کا ثبوت حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے لیے محال اور خلاف شان ہے، مثلا ان کی ابنیت وغیرہ کا دعویٰ، اس کے ایہام سے بھی بچنا واجب و لازم ہے، کیونکہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا خلاف ادب ہے. لم یلد ولم یولد، کیونکہ عرف ہو گیا ہے کہ عرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے غالباً صیغہ واحد اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں توحید کی زیادہ دلالت ہے. مگر مجھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کی صحبت سے صیغہ جمع کے استعمال کی عادت ہو گئی، کیونکہ مولانا ہمیشہ یوں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کا اسم مبارک کسی سے سنے تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ادب ہے. اسی طرح آپ کا نامی اسم گرامی لکھتے وقت خالی سواد بنا دینا، سلام لکھ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ درود شریف پورا لکھنا چاہیے. آج کل اس میں بڑی کوتاہی سے کام دیا جا رہا ہے. کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے میں کیا دیر لگتی ہے، مگر اس کے سبب ذات باری تعالیٰ کی 10 رحمتوں کا اور 10 سلامتیوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی عظمت و محبت کو دل میں جگہ دے. اس کی برکت سے اتباع سنت بالکل آسان معلوم ہوگا، اور احکام شریعت پر جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے احکام میں اعتراض نہیں پیدا ہوتے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ بھی دیوبند کا سنایا کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے. ایک طالب علم نے جب عبارت پڑھنا شروع کی تو درود شریف چھوڑنا شروع کر دیا. مدنی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف بند کر دی اور ارشاد فرمایا کہ وہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے میں ہمیں لالچ یہ ہے کہ نامی کے ساتھ ہمیں درود شریف کی توفیق نصیب ہو جائے. اگر یہ بات ہے تو پھر اس پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ نامی کے ساتھ درود شریف چھوڑتے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ طالب علم نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس نے توبہ کی اور حضرت مدنی سے عرض کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واجب ہے. آپ کے بے شمار حقوق ہیں، آپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن قربان جائیے اپنے مشائخ اولیاء کے کہ حقوق کثیرہ کا خلاصہ 4 باتوں میں بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یا اللہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اللہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
یا اللہ آپ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بکثرت بھیجنا، یا اللہ اس کی توفیق خاص ہم سب کو عطا فرما۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ادب، وفات شریف کے بعد بھی وہی ہے جو دنیاوی زندگانی کے اندر آپ کا تھا۔ اسی لیے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز سے بولنا منع ہے۔ وفا الوفا میں ایک مستقل فصل فی آداب الزیارہ والمجاورت میں تحریر ہے کہ آداب زیارت میں سے ہے کہ دیوار کو ہاتھ لگانے، بوسہ دینے، اس کا طواف کرنے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف جائز نہیں، اور قبر اقدس کے ساتھ پیٹ اور پیٹھ کا لگانا مکروہ ہے۔ اور فرمایا کہ قبر اقدس کی دیوار کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا مکروہ ہے، مگر ادب یہ ہے کہ دور رہے، جیسا کہ آپ کی حیات مقدسہ میں آپ سے دور رہتا، اتنا دور رہے، یہی صحیح ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر ہاتھ رکھتے دیکھا تو اس سے روکا، فرمایا کہ ہم اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس فعل کو اچھا نہیں جانتے تھے، جب آپ کے زمانے مبارک میں یہ فعل مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا تو اب ہاتھ لگانے کی اجازت اور ضرورت نہیں۔ صحابہ اکرام کا ادب بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ان کی محبت کو، صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صحابہ سے محبت کی دراصل اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی دراصل مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے پہنچانا چاہے تو قریب ہے کہ ذات باری تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفت فرمائیں گے اور پکڑ لیں گے۔ مشاجرات صحابہ میں کسی صحابی کی شان میں کوئی کلمہ خلاف ادب نہ نکالے۔ عمر بن عبدالعزیز کے اس قول کو ہمیشہ سامنے رکھے، یہ ایسا خون ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں اور برا کہہ کر گندہ نہ کریں۔ ہر صحابی کا نام لینے سے پہلے حضرت یا اور ادب کا جملہ ضرور لکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے، اور نام کے بعد رضی اللہ عنہ اور صحابیہ کے نام کے ساتھ میں رضی اللہ عنہا پورا پڑھنا اور لکھنا چاہیے۔ صرف وا اور واد لکھنے پر اکتفا نہ کرے۔ آج کل اس میں بڑا تساہل سے کام لیا جا رہا ہے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں حضرت مسیح الامت کی ایک قیمتی بات سن لیجیے۔ فرمایا صحابہ کے مسئلے میں ضرور بولنا چاہیے، ضرور کلام کرنا چاہیے، لیکن صحابی کو، صحابہ کے مسئلے میں کس کو بولنا چاہیے؟ صحابی کو، اور ہم صحابی ہے نہیں، لہذا سکوت محض کی ضرورت ہے۔ کیسی عجیب بات فرما ہے، صحابہ کے مسئلے میں بولیے، کلام کیجیے، لیکن کون بولے، کون کلام کرے؟ فرمایا صحابی۔ اگر آپ صحابی ہیں تو کلام کر لیجیے، کوئی ضرورت نہیں صحابہ کے مسئلے میں لب کشائی کی۔ فرمایا کرتے تھے مسئلہ قدر، تقدیر کے مسئلے پر، اور مشاجرات صحابہ، ان دو مسئلوں کے اندر لب کشائی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اپنے لبوں کو بند رکھنا ان دونوں مسئلوں میں عین ادب ہے، اہل بیت کا ادب۔ حضرات صحابہ اکرام کی طرح حضرات اہل بیت کا ادب کرنا چاہیے۔ جتنے آداب صحابہ اکرام کے بیان ہوئے، حضرات اہل بیت کے لیے بھی یہی آداب ہے، اور دل میں ان سے محبت و عظمت رکھے،
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو، اہل بیت کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، آپ کے گھرانے کے لوگوں کا بڑا رتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے۔ بعد والے جو ہوئے ہیں حضرت حسین کی اولاد میں، ان کی واقعات بیان فرماتے ہوئے حضرت شیخ نے لکھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا اللہ ہم سب کو باادب بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں یا اللہ زیادہ سے زیادہ باادب رہنے کی توفیق خلوت میں، جلوت میں، ظاہر میں اور باطن میں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے احباب کو، متعلقین کو توفیق ادب وافر عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما، تیری عنایات کا واسطہ، تیرے انعامات کا واسطہ، تیری ذات اور اسما کا واسطہ، یا اللہ دانستہ نادانستہ، یا اللہ ظاہری باطنی جو بے ادبی ہم سے سرزد ہوئی اس کو معاف فرما، باادب بنا دے، یا اللہ باادب بنا دے، یا اللہ بے ادبی سے بچا لے ہمارے تمام متعلقین کو، یا اللہ چھوٹے بڑوں کو سب کو باادب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ توفیق ادب ہم سب کو یا اللہ وافر نصیب فرما، ہر حالت میں یا اللہ ہمیں باادب رکھیے گا، جو آداب بیان ہوئے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ توفیق ادب سے جو ادب ظاہر اور باطن کے مزید سمجھ میں آئے ان پر بھی ادب کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما، یا اللہ آئندہ بھی اس کی توفیق اور سعادت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ظاہر کی خرابیاں، باطن کی خرابیاں، روح کی خرابیاں، یا اللہ قلب کی کجیاں سب دور فرما دی۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح ہو جائے، امن چین سکون ظاہر میں بھی عطا فرما، امن چین سکون باطن میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ معاشرے کو بدامنی سے بچا لی، سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسباب مادیہ وہ بھی آپ کی یا اللہ نعمتیں ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما۔ مسجد مدرسے خانقاہیں جماعت تبلیغ یا اللہ دین کے خدام مشائخ علماء اکرام سب یا اللہ آباد رہیں، سب کی عمروں میں برکت ہو۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیشہ سب کی دعائیں قبول ہو، سب کو اپنی نسبت دے دے، محبت دے دے، معرفت دے دے، ذاکرین میں سے کر دے۔ یا اللہ ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما، تیرا دھیان تیری یاد کے بغیر کبھی قرار نہ آئے۔ یا اللہ طبیعت بے چین رہے، یا اللہ ہمیں اور دوام ذکر و دوام اطاعت کی سعادت توفیق ہمیشہ کے لیے عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو صاحب نسبت بنا، اور جو ان میں صاحب نسبت ہے ان کی برکت سے ہماری نسبتوں کو ترقی اور معراج عطا فرما، عوج عطا فرما۔ یا اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما، مقبول الدعوات بنا، مستجاب الدعوات بنا۔ یا اللہ یہاں کے مسلمانوں کو سرخ روح فرما، یا اللہ ہر اعتبار سے، ہر جانب سے، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم مسافرین کی دعائیں سب کے حق میں قبول فرما، بیماروں کو شفا، قرضوں سے خلاصی، یا اللہ عیوب کی پردہ پوشی، استطار یا اللہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینے کو بھر دے، آپ کی عظمت بھی نصیب فرما، آپ کی اتباع اور اطاعت بھی نصیب فرما، اور ہم سب کو یا اللہ بحق شرع بکثرت درود و سلام بھیجنا ان کی ذات گرامی پر یا اللہ بار 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 نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔